والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذی قدر سامعین، مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے ماشاءاللہ مخلص علماء خطبہ اپنے اپنے خطابوں سے اور وعظوں سے آپ کی سماعتوں کو محظوظ فرما رہے تھے اور مقصود انہوں نے بیان فرما دیا. اسے سلسلہ کی کڑی میری حاضری بھی ہے. اللہ وہ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے جس بات سے میری اور آپ کی ساری انسانیت کی دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب ہو جائے. دنیا کا ہر بندہ اسی تگ و دو میں ہے کہ یار میں کامیاب ہو جاؤں، اور کامیابی اپنی اپنی سوچ کے مطابق وہ کبھی مال میں تلاش کرتا ہے، کبھی عہدوں میں تلاش کرتا ہے، کبھی یہ سمجھتا ہے کہ اچھی ڈگریز حاصل کرنے کے بعد میں کامیاب ہو جاؤں گا. کوئی کہتا ہے اچھا بزنس مین بن کے میں کامیاب ہو جاؤں گا. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں پاپولر بن جاؤں، نام میرا مشہور ہو جائے تب کامیاب بن جاؤں گا. آپ کے ارد گرد یہ چیزیں عام پائی جاتی ہیں، اکثر یہ چیزیں مشاہدے میں آتی رہتی ہیں. لیکن ہم نے، آپ نے، ہمارے مذہب دین اسلام اور شریعت اسلامیہ نے یہ چیز بتلائی ہے کہ مال کے اندر کامیابی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرا ٹاپک ہے حقیقی کامیابی، یہی موضوع ہے نا میرا. شریعت نے بتلایا، قرآن نے بتلایا، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا کہ جس مال کی خاطر دن رات ایک کر دیا لوگوں نے، مال میں کامیابی نہیں، شہرت میں بھی کامیابی نہیں، بلند عہدوں میں بھی کامیابی نہیں ہے. اور یہ بات مسلم ہے. اگر مال کے اندر کامیابی ہوتی، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا ہارون علیہ الصلاۃ والسلام، دونوں بھائی اللہ کے نبی ہیں، کوئی مالدار نہیں ہے، ایک نارمل زندگی ہے مالی طور پر، حتیٰ کہ ملک بدر ہو گئے، علاقہ چھوڑ دیا، مصر سے جل پڑے. لیکن انہی کے دور میں چچا زاد بھائی ہے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، اس کی اتنی دولت ہے، اتنا مال و متاع ہے، قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ.
کہ جس وقت اس کے مال کا تذکرہ قرآن کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کنز خزانے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کنوز، مولانا جمع ہے، فرمایا کہ ہم نے بہت سارے خزانے دیے اسے، اور پھر آگے بتایا خزانے تو خزانوں کا کیا پوچھنا، خزانوں کا کیا ذکر کریں، ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، ان خزانوں کو، ان سٹوروں کو جن کے اندر اس کا خزانہ ہوتا تھا، ان کو جو چابیاں تالے لگتے تھے، ان تالوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی ایک بڑی جماعت ہوتی تھی۔ اب ذرا دیکھیے یہ مسجد کا حال ہے، 20 فٹ لمبا 15 فٹ چوڑا فرض کرو، اب اس کے اندر سونا بھر دو اور ایک تالا لگا لو، چابی کتنی وزنی ہوگی؟ آدھی چھٹانک چھٹانک یہی کچھ ہوگی۔ اب دیکھو بھائی اسی طرح ہم خزانے بھرتے جائیں اور چابیاں اتنیاں جمع ہو جائے، بھائی ایک بندہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 5 نہیں، اللہ فرماتے ہیں اب ایک بڑی جماعت ان چابیوں کے اٹھانے والی ہوتی تھی۔ لیکن میں نے، آپ نے یہ سنا قرآن و سنت کی زبانی کہ وہ بندہ ناکام ہو گیا، حقیقی کامیابی اسے نہیں مل سکی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنی عوام میں کھڑے ہو کے خطاب فرما رہے ہیں، لوگو اعبدوا اللہ۔ پہلا واس تو ہوتا ہی توحید کا تھا، انبیاء کا، اور ہر موحد خطیب کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ او لوگو فلاں گناہ کی فلاں سزا ہے، فلاں گناہ کی فلاں سزا ہے، فلاں جرم پر فلاں سزا عائد ہوتی ہے، زنا پر فلاں سزا عائد ہوتی ہے۔ قارون نے کیا کیا؟ ایک عورت کو تیار کیا اور اسے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بھرے مجمع میں تقریر کریں تو تو نے ان کے اوپر بلیم کرنا ہے، الزام لگانا ہے اپنی ذات پر، بھئی تو نے میرے ساتھ برائی کی ہے، یہ الزام لگانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھرے مجمع میں بیان فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لوگوں زنا کی یہ سزا ہے۔ عورت کھڑی ہو گئی، کہتی ہے حضرت اے سزا تواڈے واسطے، اے سزا ساڈے واسطے بھی ہے کہ تواڈے واسطے بھی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم سب کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، مولوی ہو۔ مولوی پاک نہیں ہوتے بھئی ان کو جو ہے جو جرم عوام کے لیے جرم وہ مولویوں کے لیے نہ ہو، ایسا شریعت میں دوغلی پالیسی کوئی نہیں ہے، سب کو برابر رکھا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اگر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ چوری کرے، میں محمد الرسول اللہ اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ شریعت سب کے لیے، چاہے وہ نبی کی بیٹی ہو، چاہے نبی کی ذات ہو، چاہے نبی کا کوئی امتی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حکم تو سب کے لیے، میرے لیے بھی ہوگا۔ جب اس نے یہ سنا تو کہتی ہے جناب آپ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اللہ، آپ کو پتہ ہے نا، میں نے پچھلے جمعے پہ یہی بات کی تھی، شاید آپ کے ذہن میں ہوگا، ہمارا ایمان ہے کہ گناہ نبی کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام چونک گئے ہیں، میں نے، ہاں آپ نے کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی بات پر اللہ کی قسم کھاتی ہے؟ جب نبی کا روب اور جلال اور وہ جھوٹی غدار، جب نبی نے یہ کہا تو وہ لرزنے لگ گئی، کانپنے لگ گئی اور کہنے لگی اے قارون میں نو آکھا آئی، اس قارون نے مجھے کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں اور زمین تیرے تابع ہے، حکم کر اسے زمین نگل جائے گی۔ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹی، قارون ٹخنوں تک، گٹاں تک زمین دھنسا ہے۔ جب اس نے دیکھا نا تو کہنے لگا موسیٰ
مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ویسے بھی جلالی بندے تھے اور بھرے مجمع میں ہتک عزت، تو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں، اور نکل، زمین نے اور نکلا، گھٹنوں تک آیا، سینے تک آیا، حتیٰ کہ مر کے ختم ہو گیا خزانوں سمیت۔ فخسفنا به وبداره الارض، فرمایا ہم نے اس کو خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا کے برباد کر دیا۔ اتھے ایک اور گل بھی ہے، تھوڑی یہ او بھی سن لو، اللہ دی رحمت کتنی پیاری ہے، کتنی وسیع رحمت ہے اللہ کی۔ جب یہ ماجرہ ختم ہو گیا، قارون غرق ہو گیا، زمین میں دھنس گیا، برباد ہو گیا، اللہ نے فرمایا موسیٰ بڑا سخت دل ہے تیرا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا موسیٰ یہ تجھ سے بار بار کہتا رہا موسیٰ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، مجھے رب ہونے کی قسم ہے اتنے بڑے جرم کرنے کے بعد مجھے ایک دفعہ کہتا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اسے فوراً معاف کر دیتا۔ اس لیے کبھی کبھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، او لوگو بڑا مال دیا ہم نے قارون کو، لیکن کامیابی اس کا مقدر نہیں بن سکی۔ میری آپ سے گزارش ہے تربیتی کنونشن کی نسبت سے کہ اگر وہ بندہ مال سب کچھ جمع کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکا، او میرا بھائیا اپنی منزل تو بھی مال کو نہ بنا، مال کے اندر کامیابی کوئی نہیں ہے۔ جو بچہ بھی جوان ہوتا ہے، جو بچہ بھی پڑھ لکھ لیتا ہے، اس کی بھی اپنی طلب، والدین کی بھی اپنی طلب یہی ہوتی ہے اچھی جاب مل جائے، اچھا بزنس مل جائے، پیسہ مل جائے، نوکریاں مل جائے۔ اور میرے بھائیو اللہ کی قسم ہے ان چیزوں میں کامیابی کوئی نہیں ہے۔ کامیابی ان مال، پیسہ، دولت، جاگیر، زمینوں کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اچھا کوئی یہ سمجھے کہ یار ہو سکتا ہے کہ میں اگر بادشاہ بن جاؤں، ہو سکتا ہے میں علاقے کا وڈیرا بن جاؤں، ہو سکتا ہے میں اونچی پوسٹ پہ فائز ہو جاؤں اور مجھے کامیابی مل جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کی بھی نشاندہی کر دی قرآن مجید کے اندر۔ اور کائنات والوں سنو، حضرت موسیٰ کے دور کا فرعون دیکھ لو، فرعون دیکھ لو، بادشاہ ہے، 40 سال تقریباً اس نے حکومت، اس سے بھی زیادہ عرصہ اس نے حکومت کی ہے۔ نمرود کو دیکھ لو اور دنیا کے بادشاہوں کو دیکھ لو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں لوگوں سن لو، اگر بادشاہتوں اور اونچی اونچی پوسٹوں میں اور اونچی اونچی عہدوں کے اندر حقیقی کامیابی ہوتی، کبھی بھی فرعون کبھی بھی برباد نہ ہوتا، نمرود کبھی بھی ذلیل ہو کے تڑپ تڑپ کے نہ مرتا، ابو جہل کبھی بھی برباد نہ ہوتا۔ کیوں؟ ان کے پاس عہدے تھے، لیکن عہدہ بھی کامیابی کا راز نہیں، اور لوگوں دولت بھی کامیابی کا راز نہیں، شہرت بھی کامیابی کا راز نہیں۔ اور کائنات والوں سنو، کامیابی کا راز کیا ہے؟ جس سے دنیا میں بھی کامیابی مل جائے، آخرت میں بھی کامیابی مل جائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال کی عمر مبارک ہو گئی، فاران کی چوٹی پر صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر چادر ہلاتے ہیں، لوگ جمع ہو گئے، اہل مکہ رشتہ دار وغیرہ جمع ہو گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، او مکہ والوں میں نے 40 سال تم میں گزارے ہیں، آج تک بتاؤ تم نے مجھے جھوٹا پایا یا سچا پایا؟ سب نے کہا جربنا
लका मिरारा, ए मोहम्मद करीमा हमने कई बार तेरा तजर्बा किया है, आज तक एक बाल बराबर भी तेरे अंदर खामी हमें कोई नजर नहीं आई। ना तो तेरे अंदर झूठ है, ना फराड है, ना धोखा है, ना गलत बयानी है, ना किज़ब बयानी है, ना कोई और फतूर और शरारत है। हमने जब भी तुझे देखा ए अल्लाह के ए मोहम्मद करीमा, हमने जब भी तुझे देखा सच बोलने वाला, अमानतें पूरी करने वाला, वफा करने वाला, लोगों के साथ मोहब्बत और उल्फत और प्यार करने वाला, आज तक गलत चीज नहीं देखी। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मक्का वालों सुन लो, जिस तरह तुमने आज तक मेरे अंदर कोई कसूर नहीं देखा, कोई ऐब नहीं देखा, तो आज भी अल्लाह की कसम है जो बात मैं कहने वाला हूँ वो बात बड़ी बेऐब है, उस बात के अंदर कोई ऐब और कसूर नहीं है। और मान लो मेरी बात, सारे मुतवज्जे हो गए, खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, ओ कायनात वालों सुनो, कामयाबी का राज क्या है? ऐलान करके पहला जुमला मुंह से निकाला और फरमाया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू। ओ मक्का वालों, ओ मक्का के रिश्तेदारों, मेरे रिश्तेदारों, ओ कायनात वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, अल्लाह तुम्हें दुनिया की हकीकी कामयाबी भी दे देगा और आखिरत की सरदारियों से भी नवाज देगा। मालूम ये हुआ कि ओ लोगों सुनो, कामयाबी का असल राज, कामयाबी का असल मदार, कामयाबी की असल बेस वो कौन सी चीज़ है कि बंदा इकरार कर ले अल्लाह की तौहीद का, अल्लाह की वहदत का इकरार करे, हर मुशरिक का, हर उसके शरीक का रद्द करता जाए। उसका ना तो कोई ज़ात में शरीक है, ना उसकी किसी सिफत में कोई शरीक है, वो तने तन्हा है, वो अकेला यकता है, वो अहद समद अकेला अकेली ज़ात है। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम है, कामयाबी का असल राज तौहीद के अंदर है। तौहीद को सीने में तू जगह दे दे, तौहीद को सीने के अंदर तू बैठा ले, फिर देख जैसे हबशे से उठ के बिलाल आया, उसके अब्बे का नाम कभी किसी को पता आज तक नहीं, उसकी अम्मा का नाम भी किसी को पता कोई नहीं कि बिलाल किसका बेटा है, इसके माँ बाप कौन से हैं। लेकिन याद रख, अल्लाह की कसम है, वो ऐसा कामयाब हुआ, ऐसा कामयाब हुआ, अल्लाह के पाक पैगंबर मेराज पे गए, वहां जाकर जूतियों की खिसखिसाहट की आवाज आ रही है। फरिश्तों से पूछा, ओ फरिश्तों ये किस चीज की आवाज है? उन्होंने बताया, या रसूल अल्लाह, हबशे वाला गुलाम बिलाल, आपका नौकर और खादिम बिलाल जमीन की धरती पे चल रहा है और उसको इतनी बड़ी कामयाबी मिल गई, चल जमीन पे रहा है, पाँव की आहट अर्शे बरीन पे आ रही है। बिलाल दे कोल माल भी कोई नहीं, ओहदा भी कोई नहीं और शक्ल सूरत भी कोई नहीं, स्याह रंग, मोटे मोटे होंठ, जबान से चिचरा, तोतला जबान से, कुछ भी नहीं है। लेकिन कामयाबी कैसे मिली? तौहीद को माना, पैगंबर की दावत पे लब्बैक का, ऐसी कामयाबी मिली। और इसी कामयाबी के लिए अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, या अबा सुफियान, ओ अबू सुफियाना, बड़ियां लड़ाइयां कर दें साढ़े नाल, बड़ियां मुखालफतां कर दें। हज़रत अबू सुफियान फतह मक्का पे मुसलमान हुए थे ना आखिर पे, तो इससे पहले की बात हो रही है। फरमाया, बड़े झगड़े करता है हमारे साथ, बड़ा इख्तिलाफ करता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दावत को दबाने की पूरी कोशिश करता है।
اور ابو سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، او ابو سفیان اگر تمہیں دنیا آخرت کی چودراہٹ کی ضرورت ہے، اگر دنیا آخرت کی کامیابی کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم ہے ابو سفیان یہ راز میں محمد تمہیں بتاتا ہوں، ساری دنیا تیری تابع ہو جائے گی، آخرت میں بھی عیش کرے گا۔ ابو سفیان خوش ہو گیا کہ یار آج مجھے راز وہ پتہ چلنے والا ہے، آج مجھے وہ کامیابی کا جو راز مسمر تھا میری آنکھوں سے، آج وہ میرے سامنے آنے والا ہے۔ حضرت ابو سفیان اللہ کے پاک پیغمبر سے کہتا ہے بتائیے جناب وہ کون سا راز ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے دنیا میں بھی بادشاہت اور چودراہٹ، آخرت میں بھی چودراہٹ اور بادشاہت۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ۔ اے ابو سفیان ایک یہی کلمہ تو پڑھ لے، ایک اسی توحید کا تو عقیدت مند بن جا، اسی توحید کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنا لے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ اس بات کا ضامن ہوں، اللہ تجھے دنیا آخرت دونوں کامیابیاں نصیب کر دے گا۔ اللہ، مطلب یہ ہوا کہ چودراہٹ اگر چاہتے ہو تو توحید والا عقیدہ اور تو سنت کے مطابق عمل بنا لو، بس یہی بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یار پیسہ نہیں ہوگا تو کھائیں گے کہاں سے، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے، دکاندار دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے، اوپر بڑی آیت لکھی ہوتی ہے واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اوپر لکھی ہوتی ہے ان اللہ هو الرزاق، اور لوگو اللہ ہی ہے جو رزق دینے والا ہے۔ او تو آیت اے لکھی ہوندی ہے نماز کا ٹائم ہوتا ہے، یہ دکان بند نہیں کرتا، کہتا ہے گاہک چلا جائے گا، یہ سمجھتا ہے گاہک کے ذریعے سے مجھے رزق مل رہا ہے، کسٹمر آنے سے میری دکانداری چل رہی ہے۔ اللہ دی قسم ان اکھیاں دے نال اساں ڈٹھن بڑے سمجھدار بندے، بڑی سوچ بوجھ رکھنے والے تیز ترار بندے لاکھوں روپے انویسٹ کرتے ہیں، الٹا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اور ان آنکھوں سے وہ بندے بھی دیکھے ہیں قلم سے اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا اور کروڑوں روپیوں کا اللہ انہیں مالک بنا دیتا ہے۔ اور تیری عقل نہ رزق نہیں آندا، تیری چلاکیاں نہ رزق نہیں آندا، اور نمازاں چھوڑ کے دکانہ کھولن نال رزق نہیں وددا۔ رزق دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے، تو اس پر اپنا ایمان بنا لے۔ یار میں اللہ کا حکم پورا کر کے دکان کے لیے یا کاروبار کے لیے محنت کر رہا ہوں، اب دوسرا حکم اللہ کا آ گیا ہے تو پہلی بات روک کر اللہ کا حکم سجدے والا پورا کروں گا۔ میں دکان کھولوں یا نہ کھولوں اللہ کی ذات پھر بھی مجھے رزق دے گا۔ ایک مولوی صاحب کیتا ہے یہ مسئلہ بیان، سمجھ آ رہی؟ مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا بھئی اللہ رزق ضرور دیتا ہے اور رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے۔ ایک طالب علم ہے، اس آقا ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بھئی اللہ رزق کنیے دیندا ہے۔ اس نے کیا کیا، دھوتی شوتی چائی موڑے تے سٹی نکل گیا جنگل ہے۔ اس آقا میں نہیں کماونا، اللہ جو رزق دیندا ہے میں نہیں کماونا۔ گیا بھوکا پورا دن، کون دے؟ حالانکہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پہ اسباب کو اویل کرنا پڑتا ہے تب جا کے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دیتا ہے۔ تو وہ جنگل میں جا کے لیٹ گیا،
پورا دن پڑا رہا، دن گیا رات گئی، کوئی نہ پانی دا گھٹ لبیا تا نہ کھان نو ملیا۔ اور دیکھا مولوی صاحب نے کہا تھا بھئی اللہ رزق دیتا ہے تو ہم چیک کر کے جائیں گے۔ خیر دوسرا دن آ گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، دن گزر گیا، رات گزر گئی، کوئی کھاون پیون نصیب نہیں ہویا۔ تیسرا دن ہویا تے کچھ وقت دن دا گزرے تو ایک چند بندوں کا گروپ آیا، شکاری حضرات، شکار کرنے کے لیے۔ اچانک ایک کی نظر پڑی، وہ بندہ پہ ہے جی، وہ چیک کرو جی، مرتا نہیں گیا، زندہ ہے مویا ہے، چیک کرو۔ انہوں نے جا کے چیک کیا، کہتے جی ہے زندہ۔ اس نے دیکھا نا جب بندے آ رہے ہیں، اس اکھیاں چا بند کیتیاں تے ساہ ہرا پہ ہے، بھئی اللہ رزق دیونے۔ او بندے آئے، انہوں نے ٹٹولا شٹولا، بھئی ہے تو زندہ، پلس بھی چل رہی ہے، دل بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، سانس بھی آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی بندہ ہے زندہ اور لگتا ہے بے ہوش ہے۔ اس آکھا انج کرو، انہوں نے جرا وڈیرا آئے، اس آکھا یار کوئی نال کھاون پیون دی شے ہے نا تے منہ پلٹو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو جائے۔ انہاں منہ چیز آن کے منہ دیمن لگے تو اس دند بند کر لے، بے کھولنا ہی نہیں، منہ بند کر لے۔ خیر انہوں نے کہا حضرت منہ کھولدا ہی نہیں۔ اس آکھا ہٹو، او دے کول آئی تلوار، اس تلوار دی چونجے چ منہ تے رکھی، تے کہ کھولدا کہ نہیں کھولدا۔ اے ہنس کے اٹھی کھلوتا، اس آکھا پتہ لگ گیا ہے اللہ رزق دیندا نہیں، اللہ تنیندا بھی ہے۔ ٹھیک ہے تو بھائیو، اللہ کی ذات رزق دینے والی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھ تب تو کامیاب ہوگا۔ اللہ ان اللہ هو الرزاق۔ او لوگو یہ جملہ لکھنے پڑھنے کے بعد تیرا میرا عقیدہ بن جائے، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ پیسوں کے اندر عزت کوئی نہیں، عہدوں کے اندر عزت کوئی نہیں، شہرت کے اندر عزت کوئی نہیں، حتیٰ کہ خوبصورتی کے اندر بھی عزت اور کامیابی کوئی نہیں۔ اگر خوبصورتی کے اندر کامیابی ہوتی تو میرے بھائیوں مکے کا ابو لہب کبھی برباد نہ ہوتا۔ ابو لہب کہتے بھی اسے اس لیے تھے، اس کے رخسار وغیرہ ایسے چمکتے تھے جیسے شعلے مار رہی ہوتی آگ۔ اس کا نام انہوں نے رکھ دیا ابو لہب۔ غالباً اس کا نام تھا عبد العزیٰ، عبد العزیٰ نام ہے، اس کا نام تھا عبد العزیٰ، اس کا نام لوگوں نے رکھ دیا ابو لہب، مشہور ہو گیا۔ اتنا خوبصورت ہے لیکن اس نے توحید والا جو اصل نقطہ تھا، جو کامیابی کا راز تھا، اس کو سینے میں جگہ نہیں دی، اس کو اپنے سینے کے اندر نہیں بیٹھایا، اس کے مطابق اپنا ایمان عقیدہ نہیں بنایا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ بیٹوں نے گھر سے نکال دیا۔ بیماری لگ گئی اس کو بیٹوں نے گھر سے نکال لیا، نال کوئی حویلی وغیرہ جگائی، اتھے جا کے وہ زندگی دے سا پورے پیا کر دے۔ ایک دن سمیل اور بدبو آئی، پتہ کیا تو پتہ چلا اسی ابو لہب کا سارا جسم گل چکا ہے، وہ تو مر چکا ہے اور اس کی بدبو آ رہی ہے۔ بیٹوں سے کہا گیا او بیٹو تمہارا ابا ہے، اس کو دفنا دو۔ بیٹوں نے انکار کر دیا۔ غلاموں کو بلایا گیا، انہوں نے آ کر ڈنڈوں وغیرہ سے کھینچ کر گڑے کے اندر ڈال دیا۔ ایمانداری سے بتاؤ اگر خوبصورتی کامیابی کا راز ہوتی تو آج ابو لہب کا یہ انجام نہ ہوتا۔ نہ پیسے کے اندر کامیابی، نہ عہدے کے اندر کامیابی، نہ خوبصورتی کے اندر کامیابی، نہ شہرت کے اندر کامیابی، نہ بادشاہت کے اندر کامیابی۔ کامیابی کا راز ہے، وہ ایک ہی راز ہے کہ تیرے میرے دل کے اندر اللہ کی وحدت اور توحید بیٹھ جائے، ایمان بن جائے۔ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ہے۔ کس کی؟ ایک اللہ کی۔ اللہ کی صرف نہ، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کامیابی اسی چیز کے اندر مبہم کی ہے، چھپا کے رکھی ہے۔ اور یار میری ایک بات توجہ سے سن، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ابو بکر، عمر،
عثمان، علی، معاویہ، حسن، حسین، ابی ہریرہ، ابن مسعود، ابن عباس وغیرہ وغیرہ سارے صحابہ کرام ہیں، وہ بھی اسی دور میں موجود ہیں۔ ادھر دیکھو تو صحیح، ابو جہل، امیہ، شیبہ وغیرہ وغیرہ وہ بھی اسی دور میں موجود ہیں۔ اللہ کی قسم ہے 1400 سال بعد محمد رسول اللہ کی توحید والا پیغام اپنے دل میں جن لوگوں نے اس پیغام کو جگہ دی، 1400 سال بعد بھی آج میں اور آپ ان کا نام سن لیں دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور جنہوں نے پیغمبر کی توحید والی بات کو نہ مانا، عقیدہ عمل اس کے مطابق نہ بنایا، آج کوئی کتنا بڑا کافر مشرک مرتد کیوں نہ ہو، اپنے پتر دا نا ابو جہل رکھن واسطے تیار کوئی نہیں۔ ایک کامیابی ناکامی دا فیصلہ ہو رہی ہے۔ کامیابی کیڑی چیز دے اندر؟ پیغمبر دا پیغام بھی من، پیغمبر دی گل نو من، پیغمبر دے مطابق اپنی زندگی اپنا لے۔ اس بات پہ خوش نہیں رہنا کہ یار اساں توحید دا دعویٰ کر دیاں، اے بھی گل سمجھ، صرف خوش نہیں رہنا بھائی توحید دا دعویٰ کر دیاں تے اوکھا جائے تے سارے کم غیراں لے۔ اشارتاً عرض کر رہا ہوں یہ جے توحید دا فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ دے نال ایمان پکا کر، مضبوط کر، اللہ تے بھروسہ رکھ، مشکل آوے تا بھی اسے نو پکار، مصیبت آئے تا اسے نو پکار، ضرورت پوے تا اسے دے کول مانگ، جو کچھ چاہی دو ہوئے اسے دے اگے دستے طلب دراز کر۔ اللہ دی قسم ہے وہ ہر بندے دی، ہر مخلوق دی سندا بھی ہے، پوریاں بھی کردا ہے۔ اس نے اپنے ذمے لیا اور آکھا ہوئے ہے او میرا بندہ خبردار، پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، جتنے بڑے بھی جرم ہو جائیں، جتنے بھی قصور ہو جائیں، میرے دربار پہ آ کے مجھ سے مانگنا تیرا کام ہے، سب کچھ عطا کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، مرتے وقت جب بندہ مر جاتا ہے، قبر میں پہنچ گیا، ثم اماتہ فاقبرہ، بندے کی روح نکلی سیدھی برزخ میں، قبر میں پہنچ گئی، جو اس کا مسکن تھا، جو اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اس کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ جسم تو بعد میں دفن ہوتا ہے نا، جسم تو بعد اب 10 گھنٹہ بعد، ایک دن بعد اب 2 دن بھی لا میت جو ہوتی ہے وہ پھرتی رہتی ہے، وہی باہر ملک سے آ رہی ہے، فلاں فلاں ہوتا ہے نا ایسے۔ لیکن قبر فوراً مل گئی۔ اس قبر کے اندر جب بندہ پہنچتا ہے، اللہ رب العزت پہلا سوال پوچھواتے ہیں، فرشتے آئے منکر نکیر، پہلا سوال پوچھا من ربو کا، رب کینو منی رکھے آئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی بات پوچھی جائے گی، یہ آکھے گا اللہ، یہ ایک ٹاپک ہے، یہ ایک مضمون ہے، اللہ عقیدے کے متعلق پوچھیں گے، من ربو کا، کیا تیرے دل کے اندر ایک اللہ سے تعلق ہے یا کسی اور نال بھی بنائی رکھے آئی؟ من ربو کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں سنو، جب دنیا پہ کہتا تھا میں مسلمان ہوں، تو پھر آج بتا تیرے دل کے اندر توحید کس درجے کی ہے؟ من ربو کا، مشکل وقت میں بھی اللہ کو پکارتا تھا یا نہیں؟ آسانی کے عالم میں اللہ کا شکر کرتا تھا یا نہیں؟ اللہ من ربو کا کے زمرے میں سارے پوچھے گا۔ ہاں بھائی، اور توحید دا نعرہ لاؤن والے صرف نعرہ آئی یا حقیقی بھی آئی یا کوئی نہ؟ پہلا سوال من ما دینوں کا، دین کیرا بنایا ہے؟ توجہ، کسی پر تنقید نہیں کرتا، نہ مقصود ہے تنقید کرنا، بات کھولنا مقصود ہے۔ ما دینوں کا، دین شریعت مذہب اے او ہے جیرا اللہ نے بنایا ہے تے نبی نے پہنچایا ہے نا؟ یہ گل دین بناون والا کون ہے؟
اللہ دی ذات پہنچاون والا کون ہوندا ہے؟ اللہ دا نبی. ایسے ہے نا. اللہ نے سوال کرنا ہے ما دینوں کا. او میرا بندہ دنیا دے اندر نہ تا اسلام دا چہندا ہے نہ تا اسلام دین دا چہندا ہے، لیکن تو اپنی زندگی دے اندر ہر موڑ تے اسلام تے چلدا رہے یا خاندان کو دکھانے کے لیے کبھی کبھی بدعتیں بھی کیا کرتا تھا. اور میرا دین ہے، اس دین سے ہٹ کر من گھڑت چیزیں تو اپنائی نہیں تھی. اور تیری زندگی دے اندر او دین آئی جیرا میرا محمد لے کے آیا ہے یا مرضی دا دین بنائی رکھے ہے؟ سوال کیا جائے گا. دینوں کا دین کیرا بنائی رکھے آئی، کیرے ٹریک اور راستے تے چل دا رہے ہیں. تیسرا سوال کیا جائے گا من نبیوں کا. اللہ. اور نبی وہ ہوتا ہے، توجہ توجہ، نبی وہ ہوتا ہے کالے نو چٹا آکھے، چٹے نو کالا آکھے، زمین کو آسمان کہے، آسمان کو زمین کہے. اگر اللہ کا نبی جو بھی بات کرے اس بات پر ایمان لانا فرض ہوتا ہے. سمجھ آئی گل دی؟ نبی جس نو منو نا نبی تو او جیری بھی گل آکھے اس تے ایمان لے آونا فرض ہوندہ ہے، ضروری ہوندہ ہے. اس واسطے اگر تو میرے محمد الرسول اللہ کے نبی ہونے کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، پھر آ میدان کے اندر اور مجھے جواب دے میرے نبی دی گل دی اہمیت زیادہ ہے یا اپنے مرشد دی گل دی اہمیت زیادہ ہے؟ اللہ پوچھے گا. نبی تا میرا او ہے، او جیری گل کریا او اٹل ہوندی آئی. اور تو اے دسا تے نبی کینو بنائی رکھے ہے، یعنی نبی والا درجہ کینو دتی رکھے ہے. اب جو بندہ اپنا عمل، اپنا عقیدہ، اپنا اللہ کی ذات کے ساتھ نسبت، گولیا ٹھنڈا ہوندہ ہے بس ٹھیک ہے. یہ مچھر میرے خیال میں کیا ہے تھوڑا سا. اللہ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا جی؟ کتنے بجے؟ بس 9 بجے. جمعے لارے میں لیٹ کریں دا، آج تو سا لیٹ کریں دا. اچھا 9 بجے بس کر سکتے. اللہ اکبر. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا 3 سوال کیے جائیں گے، جب یہ بندہ جواب دے لے گا اس بندے کے لیے کامیابی مقدر بن جائے گی. اور وہ ان 3 سوالوں کا خلاصہ من ربوں کا عقیدہ توحید والا ہو، ماں دینوں کا رسم و رواجاں تو بچ کے شریعت چلن والا ہوئے، من نبیوں کا اور اپنے نبی کی سنت کو اہمیت دینے والا ہو، باقی راستوں کو باقی باتوں کو پیچھے ڈالنے والا ہو. جیرا بندہ انج دیاں زندگیاں گزار کے گیا، اللہ دے دربار دے اندر پہنچا، روح مبارک اس دی نکلی اس جگہ تو، کیونکہ مومن ہمیشہ مبارک ہوندہ ہے. جس وقت اس کی روح نکلی اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے ایسے بندہ اولئک ہم المفلحون، ایسے بندے کو ہم ہمیشہ کامیاب کر دیں گے، دنیا میں بھی عزت کے اظہار پہنائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی. میری معروضات کا خلاصہ سن پھر بات پورا کروں. آج بندے یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے میں کامیابی ہے، وہ دن رات پیسہ کمانے کے لیے ایک کر دیتے ہیں، پر اللہ کی قسم ہے منبر رسول کی معرفت سے کہہ رہا ہوں پیسہ کامیابی کا راز
اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اونچی اونچی پوسٹیں ملنے سے، اونچا عہدہ ملنے سے، بڑی صدارت اور ملنے سے، وزارت ملنے سے، بادشاہت مل جانے سے کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ اساں اکھیاں نال لٹھے، توجہ کر، سیاست کا یہ پلیٹ فارم نہیں ہوتا، میں ویسے جرنلی بات کر رہا ہوں۔ آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے جو ہمارے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے جاتے ہیں، مہینہ 2 مہینے 5 مہینہ تو بعد اساں آپ انہوں نے گالیاں دیون لگ ویندے ہاں۔ یہ کامیابی ہے؟ میں نہ نون کی بات کر رہا ہوں، نہ پی ٹی آئی کی، نہ پی 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 کی، نہ کسی کی نہیں کر رہا، میں جرنلی بات کر رہا ہوں۔ یہ نہ پی ٹی آئی نو ووٹ ہون دیتے موجودہ پوزیشن 18 الیکشن او پریشان ہن کے نہیں، چلو چند % پریشان نہ ہو سن، میجارٹی پریشان ہے۔ یہ نون اللہ نو دیتے او بھی پریشان، یہ پی پی اللہ نو دیتے او بھی پریشان۔ کیوں؟ اس واسطے میرے بھائیو، عہدوں کے اندر حقیقی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی نہ مال میں، نہ عہدوں میں، نہ شہرت میں، نہ خوبصورتی میں، نہ جاہ و جلال میں، کسی چیز میں اللہ نے کامیابی نہیں رکھی۔ کامیابی کا ایک ہی راز بنایا ہے، وہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر امید نہ رکھ، کسی کی پرواہ نہ کر، کسی کی لاج نہ رکھ، ایک اللہ کی لاج رکھنا تیرا کام ہے۔ عزت اور کامیابیوں کے سہرے بنوانا تیرے اللہ کا کام ہے۔ اور میرے بھائیہ، دنیا دے اندر کامیابی دا راز ہی ہے، آخرت دے اندر بھی کامیابی دا راز ہے۔ لیکن علامہ اقبال ایک اور بات کہتا ہے، ایک اور بات کہتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ عمل سے، کہتا ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اگے اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ علامہ اقبال کہتا ہے عمل نال زندگی بن دی ہے۔ عزیر ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں عقیدے سے زندگی بنتی ہے۔ نقطہ سمجھ، گل علامہ اقبال دی بھی غلط کوئی نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے۔ یاد رکھ، تیرے دل دا عمل عقیدہ توحید دا من لیونا ہے، تیرے دل دا عمل، ہاں ایک ہوندہ ہے تیرا ظاہر۔ مثلا بات سمجھو، ایک بندے کے اندر حسد پیدا ہوا، ہتھاں نال حسد کی تس، زبان نال، اکھیاں نال، پیراں نال نا، دل نال کی تس نا۔ اس دا مطلب یہ ہویا کہندے بارے بغض دل لے چاہے، او دل نال ہے، ظاہری اعضاء نال کوئی نہیں۔ کسے دی محبت آئیے، او بھی عمل دل نال ہے۔ اور اللہ نے، او میرے بھائیو، دل بنایا ہی ایک بہترین عضو ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، او لوگوں سنو، اس 5-6 فٹ کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے، بڑا اہم ٹکڑا ہے، ان فی الجسد لمضغہ، اور لوگوں اس 5-6 فٹ کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹکڑا جو تیرے جسم کے اندر ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ غلط ہو گیا تو سن لے میرا امتیا، تیرا سارا جسم غلط ہو گیا۔ یا رسول اللہ، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الا وہی القلب، اور میرا امتیا وہ تیرا دل ہے، یہ مین رکن ہے، مین عضو ہے، اس کا بھی عمل ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، دل دا عمل سب تو وڈا عمل دل دا یہ ہے کہ تیرے دل دے اندر اللہ دی توحید آ جائے۔
ٹھیک ہے، اے دل دا عمل، اس تو بعد تیرے ظاہری اعضائے جوارے، ان کے بھی اعمال ہوتے ہیں، ان کی بھی قیمت ہے، انہوں دی بڑی قیمت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بات جی توحید مان لی، کلمہ پڑھ لیا، اشاعت التوحید و سنت کی رکنیت لکھوا لی، ہن تا موجہ ہی موجہ اور جو مرضی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، آخری حدیث سنو، 9 بج گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ، ایک بندہ فوت ہونے والا ہے، اس کا ایک بھائی آیا، بھائی آ کے کہتا ہے او بھائی جان، میں تیرے نال بڑیاں وفاواں کیتیاں، تیری خوشیاں غمیاں نبھائیاں، اوکھ سوکھ دے اندر تیرا تعاون کیتا ہے، لیکن ہن میں تھک گیا، حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں، ہن میں تھک گیا، جو ہی تیر فوت ہونے اس تو بعد میریاں بڑیاں مجبوریاں، میں چلا جاونا ہے۔ ایک بھائی آ کے یہ کہتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، دوسرا بھائی آیا، اس نے آ کے کہا او میرا بھائی پریشان نہیں ہونا، دنیا کے دکھ سکھ میں بھی میں تیرے ساتھ تھا، آج تو فوت ہو جائے گا، میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے غسل بھی دوں گا، کفن بھی دلاؤں گا، جنازہ بھی پڑھاؤں گا، کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان تک لے جاؤں گا، وہاں جا کر تیری قبر میں تجھے دفن کر کے تب واپس آؤں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، دوسرا بھائی نے یہ کہا، تیسرا بھائی آیا اور آ کر کہنے لگا او میرا بھائیا، دنیا کے ہر موڑ پہ میں تیرے ساتھ رہا، دنوں یا راتوں ہر موڑ پہ میں تیرے نال تعاون کیتا ہے، پریشان نہیں ہونا، تو جس وقت فوت ہو جائے گا تب بھی میں تیرے ساتھ، قبر میں چلا جائے ساتھ، حشر میدان میں چلا جائے گا تب بھی میں تیرے ساتھ، اس کے بعد جنت میں جائے یا جہنم میں جائے، دونوں طرف جہاں بھی تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، آپ نے بھی جواب دینا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ بتاؤ، ان تین بھائیاں وچوں سب تو زیادہ وفا کرن والا کون ہے؟ دوستو جی آخری بھائی، کیوں جس آنکھیں میں توڑ نبھیساں، ذرا اتھائی ایک نکتہ سمجھ کے جا۔ پہلا بھائی کہتا ہے میں فوراً چلا جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے دفن تک آؤں گا، تیسرا کہتا ہے میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ پہلے نمبر دا وفادار ہے تا او آخری بھائی ہے، اور اس تو ہلکے درجے دا وفا کرن والا ہے تا او بھائی ہے جیرا قبر تک نہ لا رہے ہے، تے پہلا بھائی بالکل بے وفا ہے یہ کہ نہیں ہے؟ پہلا جیرا آدھا میں فوراً گیا وہ بے وفا ہویا، دوسرے آگا جی میں نبھاونا ہے تیری قبر تک، اس سے کچھ وفا دا عنصر پایا جاندہ ہے، اور تیسرا آدھا ہے میں تیرے نال ہاں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ کو جب یہ مثال دی، صحابہ کرام حیران ہو گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ، او جو پہلا بھائی تھا جس نے کہا تھا میں فوراً چلا جاؤں گا، فرمایا اے بندے دا مال ہے، بندے کا مال ہے، اللہ کی قسم ہے مال وفا نہیں کرتا، مال وفا بالکل نہیں کرتا، اور جس وقت تیرے تے موت والا فیصلہ آئے گا سب تو پہلے تیرے ورثنے کے کرنے، تیری جیب چو پرس بھی کڑ لینے، گھڑی ہے تے وہ بھی اتار لینی ہے، انگوٹھی ہے تو وہ بھی اتار لینی ہے، اگر کانٹے وغیرہ ہیں تو وہ بھی اتار لینے ہیں، اور کوئی زیور پہنا ہوا ہے فوراً تیرے جسم سے ہٹا کر دور کر دیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر بتا رہے ہیں اور دن رات ہک جو کیتی ہے یہ مال دے پیچھے دساتی نو کے فائدہ ملے ہے، کیا فائدہ ملے؟ سکندر ذوالقرنین، سکندر اعظم جب فوت ہونے لگا کہتا ہے او لوگو سنو، جب میں مر جاؤں مجھے کفن دینے لگو، کفن کے اندر سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکالنا،
کفن دے اندر لپیٹنے نہیں، باہر کڑ کے رکھنے۔ کیوں جی جناب بادشاہ سلامت، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے دنیا نو پیغام دیونا ہے، دنیا نو پیغام دیونا ہے۔ میرے بھائی آپ پیغام دل تے لکھ کے لے جا سکندر اعظم کا۔ وہ کہتا ہے دنیا کو پیغام دینا ہے، آدھی دنیا کا فاتح سکندر اعظم، اس کے ہاتھ باہر رکھنے ہیں تاکہ لوگ دور سے دیکھیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے آدھی دنیا کا فاتح آج خالی ہاتھ جا رہا ہے، مال شال کوئی نہیں۔ اللہ کے اللہ، او میرے بھائیا اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں دن رات مال کے پیچھے نہ کر، کبھی اللہ کو بھی منا لیا کر، اللہ کو بھی، اللہ کے سامنے بھی آنسو بہا لیا کر، اللہ کے سامنے بھی رو لیا کر۔ او بڑا قدردان ہے، بڑا قدر کرتا ہے۔ تیرے آنسو کوئی، تیرا آنسو کا قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا، اللہ دنیا آخرت کے اندر تیرا بیڑا پار لگا دے گا۔ اللہ فرمایا صحابہ وہ پہلا بندہ انسان دا مال ہے، حدیث یاد نہیں ہے ابھی بتائیے آپ کو، پہلا بندہ انسان دا مال ہے۔ دوسرا بندہ فرمایا جنہ دے اندر، دوسرے بھائی دے اندر تھوڑی بہت وفا ہے، تھوڑی جہی تے وفا ہے، او انسان دے رشتہ دار اہل و عیال۔ اللہ دی قسم ہے، پیغمبر کی یہ حدیث یہ اشارہ کر رہی ہے، او میری امت والو سنو، مال نالو رشتہ دار چنگی چیز ہے، یہ اشارہ ہے نا، مال نالو رشتہ دار چنگی شے۔ مال دے پیچھے رشتہ داریاں نہ تروڑیاں کر، مال دے پیچھے بہن بیرا جدا نہ ہوئے کرو، مال دے پیچھے رشتہ داراں نال کٹ آف نہ کیتا کرو۔ یاد رکھو مال آنے جانے کی چیز ہے، اور رشتہ داری جو تیرا تعلق ہے اللہ کی قسم ہے مال نالوں زیادہ وفا ہے اس دے اندر۔ اور فرمایا یہ انسان کے اہل و عیال ہیں جنہوں نے کچھ تو وفا کی مرنے کے بعد۔ اور تیسرا فرمایا وہ بھائی جو کہتا ہے ہر موڑ پہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، فرمایا او انسان دا عمل ہے، انسان دا عمل ہے۔ اچھا عمل کیتا ہی او بھی نال جانا ہے، ماڑا عمل کیتا ہی او بھی نال جانا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، ہاں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی عمل نال زندگی بنا۔ اللہ دا واسطہ ہی اور دل دا عمل اللہ دی توحید دا مننا، اور ظاہری اپنے اعضائے جوارے دے نال پیغمبر کریم دی اتباع کرنا۔ اے دو چیزاں اپنے اندر تو اپنا لے، پیدا کر لے، تینوں اللہ دنیا تے بھی کامیاب کرے گا، آخرت دے اندر بھی کامیاب کرے گا۔ اور یہ حقیقی کامیابی ہے، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ اساں سارے انو اور پھر پوری امت مسلمانوں اور پورے امت محمدیانوں دنیا آخرت دی حقیقی کامیابی نصیب فرمائے جی۔ بس جی حضرت دعا فرمائیں، آئیں حضرت دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم يا كريم اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ورزقا واسعا طيبا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم يا كريم۔ اے پروردگار
ساتھیوں نے اہتمام کیا ہے تیرے دین کی بات کو پھیلانے کے لیے، ساتھیوں تک پہنچانے کے لیے۔ اے کریم و رحیم اللہ، جن ساتھیوں نے اس معاملے میں تعاون کیا ہے، بھرپور کوشش کی ہے، اے رحیم اللہ ان سب کی یہ کاوش محنت قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، جس مقصد کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے کہ تربیت ہم سب کی ہو جائے، اے اللہ مجھے بھی، یہ سننے والے ہیں ان سب کو بھی، ہماری اس آج کی پوری امت کو تربیت کی ضرورت ہے۔ اے اللہ، یہ جو چھوٹے تھوڑا بہت جو چند الفاظ کہے گئے ہیں، انہی کی برکت سے یا اللہ ہم سب کی تربیت فرما دے۔ اے اللہ ہماری کمی کوتاہیاں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت کی ہر قسم کی ناکامیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حقیقی کامیابیاں نصیب فرما۔ اے اللہ اس محفل کے اندر جو اگر کمی کوتاہی ہو گئی ہے، یا اللہ ہم معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ ہماری ان خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما، تیری رضا ہمارا مقصود بن جائے۔ اے اللہ ہماری یہ کاوش قبول فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علی النبی الکریم۔